تھے کہ پوچھا تھا کہ کیا ہم کسی فوت شدہ کو صرف حج و عمرے کا ثواب پہنچا سکتے ہیں اور باقی قرآن کا یا نماز یا روزے کا ثواب نہیں پہنچتا؟ یہ کسی نے کہا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ علامہ شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رد المختار میں جو در مختار کی شرح واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہر عمل کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، مستحب ہو، وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا قرآن پاک کی تلاوت یا حج یا عمرہ ہو۔ آپ جو بھی نیک عمل کریں، دل میں نیت کریں یا زبان سے کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، تو انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا۔ حدیثوں میں کہیں پر بھی صرف حج یا عمرے کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا گیا۔ صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کے بارے میں فرمایا کہ تم اپنی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی حج کرو، اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرو، اور اسی طریقے سے فرمایا تم اپنی نمازوں کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھو، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھو، یعنی نفل روزے ان کے لیے بھی رکھیں، نمازیں ان کے لیے پڑھیں، یعنی نفل نماز پڑھ کے اس کا ثواب ان تک پہنچائیں۔ لہذا جن صاحب نے اعتراض کیا یا ایصال ثواب کو دو امور میں مقید کرنے کی کوشش کی، یہ ان کے خود ساختہ ایک نتیجہ ہے جو یقیناً گناہ ہے، اور گناہ بھی گناہ کبیرہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے، یعنی کسی کو شرعی حکم یہ کہہ کر دے کہ یہ شرعی حکم ہے اور بغیر علم کے ہو، تو اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کسی عالم سے سیکھا، آپ کو علم ہے، اب آپ آگے دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو علم نہیں ہے، اپنے پاس سے خود ساختہ مسئلہ بیان کر کے اگر آپ نے آگے بیان کیا، فرض کر لیں تکا صحیح بھی لگ گیا، تب بھی یاد رکھیں انسان گناہ گار ہوگا۔ ایک خاتون بیوی ہے، اس نے اپنے شوہر سے یوں کہا، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو میرے قریب مت آنا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، جذبہ اچھا ہے اس بہن کا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر نمازی بن جائیں، اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا، شوہر کہنا نہیں مانتا، تو انہوں نے کہا چلو یہ بھی دھمکی دے کر دیکھ لیتے ہیں کہ میں قریب نہیں آنے دوں گی اگر تم نے نماز نہیں پڑھا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب آپ دین کی خدمت کرتے ہیں، کسی کو آخرت کی طرف مائل کرتے ہیں، تو خود آپ کو دائرہ شریعت میں رہنا لازم ہوتا ہے۔ اگر آپ تبلیغ کرتے ہیں، اگر آپ مصلح ہیں، اگر آپ لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کس نے اجازت دی ہے کہ وہ اگر غلط کام کر رہا ہو تو غلط ہے، لیکن آپ اس کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے غلط کام اختیار کر لیں، یہ آپ کے لیے صحیح ہے؟ کیسے؟ غلط کام غلط ہی ہوتا۔ لہٰذا ہم بہن سے گزارش کرتے ہیں، یہ بخاری کی روایتیں دو، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے، یعنی جسمانی تعلق کے لیے، اور عورت نہ آئے، کروٹ بدل کے سو جائے، تو صبح تک اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ شوہر بلائے اور بیوی نہ آئے تو جب تک نہیں آئے گی فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہیں گے۔ تو پہلی والی حدیث میں تو رات تک یہ عمل مقید تھا کہ رات تک لعنت ہوگی، لیکن دوسری نے اس کی اور توضیح تشریح کر دی کہ یہ لعنت کا دوام چلتا رہے گا جب تک کہ وہ شوہر کی بات نہیں مانے گی۔ لہٰذا میں بہن سے گزارش کرتا ہوں، یا ایسی کوئی بھی بہنیں جو ذہن میں یہ منصوبہ بندی کر رہی ہوں کہ اس طرح شوہر کو پازیٹیو بلیک میل کر سکتی ہیں، شاید وہ پازیٹیو بلیک میل ہی سمجھ رہی ہوں گی، لیکن یہ پازیٹیو نہیں ہے بلکہ نیگیٹو ہے۔ وہ شوہر کا حق ہے، وہ چاہے نمازی ہو، بے نمازی ہو، شرابی ہو، جواری ہو، آپ منع نہیں کر سکتی ہیں، آپ پیار سے محبت سے سمجھائیں۔ ہاں، دوسرا طریقہ اختیار کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ مثال کے طور پہ آپ کچھ عرصے میکے میں رہ لیں، روڈلی رویہ تھوڑا تھوڑا رکھ لیں، ایسا کہ زیادہ ہرٹ نہ کریں اور زیادہ ہنس بول کے بات نہ کریں کہ وہ آپ کی ناراضگی کو سمجھے۔ اگر واقعی وہ آپ سے اتنی محبت اور پیار کرتا ہوگا تو وہ آئے گا اس طرف۔ لیکن یہ بھی طریقے جو ہیں یہ کسی کو نمازی بنانے کے لیے مؤثر طریقے نہیں ہیں۔ آج آپ ہیں تو آپ کی وجہ سے وہ پڑھ لے گا، کل نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اصل چیز ہے ذہن سازی، اصل چیز ہے فکر آخرت، اصل ہے احساس ذمہ داری۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ باپ بے نمازی ہو، ماں بے نمازی، بچے بھی بے نمازی بنیں گے، یہ جھوٹے ہوں گے وہ جھوٹے بنیں گے۔ فکر آخرت اگر نہیں رکھیں گے، ایسے ہی مر گئے تو قبر کے اندر شدید بے نمازی کے لیے عذاب ہے، آخرت میں شدید عذاب ہے، وہ بھگتنا پڑے گا، میدان معاشر کی ذلت ہے، رسوائی ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ اس سے جب ذہن سازی ہو جاتی ہے، اب بیوی قریب ہے نہیں ہے، کوئی ڈنڈا چل رہا ہے نہیں چل رہا، کوئی بینیفٹ مل رہا ہے اس کی وجہ سے یا بینیفٹ نہیں مل رہا، آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا بلکہ وہ اللہ کی اطاعت کی طرف آئے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنی بہن سے کہ اپنے شوہر کو ہمارا احکام شریعت دکھائیے، اس کے علاوہ درس بخاری میرا آتا ہے وہ دکھائیں، یا یوٹیوب پر ہی میں نے کیو ٹی وی میں ایک تفسیر ریکارڈ کی تھی تدبر قرآن، یہ تفسیر ان کو کہیں کہ ایپیسوڈ 1 سے دیکھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ اس میں بہت میں نے جو تفسیر کی ہے
وہ عوامی لحاظ سے زیادہ میں نے کی ہے کہ ترغیب، لوگوں کو ڈرانا، ترغیب ترغیب سب چیزیں جو قرآن کا اسلوب ہے وہ نظر آئے گا، تو انشاءاللہ ذہن سازی ہوگی، یہ زیادہ آپ کے لیے مؤثر ہوگا۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات موبائل میں بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو ہم ایڈوانس لیتے ہیں اور اس پر تھوڑا سا چارج وہ لوگ کاٹتے ہیں، تو کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دیکھیں یہ سود کے زمرے میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اصل میں آپ کو کوئی مال تو نہیں دے رہے کہ اس پر آپ بلا عوض کے اس کے اوپر کوئی چیز آپ ان کو دے رہے ہو، بلکہ وہ اصل میں اپنی سروس فری میں آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں، فری میں سروس کہ 10 منٹ آپ ہماری سروس کو یوز کر سکتے ہیں، ہماری اس کو لائن کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور عام حالات میں ہم اس کے مثال کے طور پر 10 روپے ہی لیتے، لیکن چونکہ ہم آپ کو ابھی ادھار میں اس کو یوز کرنے دے رہے ہیں تو ہم اس کے سروس چارجز 12 روپے لیں گے، تو اس میں سود کا عنصر نہیں ہے، بلکہ آپ اصل میں اجارہ طے کر رہے ہیں، آپ ان کی شے کو استعمال کرتے ہیں اور استعمال کے آپ ان کو پیسے دیتے ہیں۔ بظاہر ہم کارڈ خریدتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کارڈ کیا ہے، اس کو آپ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، اصل تو آپ ان کے سروس لیتے ہیں اور اس سروس کے چارجز دے رہے ہیں۔ اب وہ چارجز نقد بھی دے سکتے ہیں اور ادھار بھی دے سکتے ہیں، جب نقد دیتے ہیں تو نقد آپ کالنگ کارڈ لے لیتے ہیں، اور ادھار جب آپ لے رہے ہیں تو اس کی آپ پیمنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اگر آپ مجھے نقد روزانہ کے پیسے دیں گے میری مزدوری کے تو میں اتنے لوں گا، اور اگر 1 مہینے کے بعد دیں گے تو زیادہ لوں گا، تو یہ ہو سکتا ہے آپ نے طے کر لیا، ان کو آپ کو پہلے پتا ہوتا ہے، تو بہرحال اس کی شرعی حیثیت ہمارے نزدیک بالکل جواز والی ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ جی اور کوئی کوئسچن؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ابتداً شکوہ کر دیتے پھر صبر آ جاتا ہے، تو کیا اس پہ بھی ثواب ملے گا کہ نہیں؟ دیکھیں ثواب دینے والی تو ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، بہرحال اس پہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت مل جائے، لیکن جو تعلیم شرع وہ یہ ہے کہ پہلے صدمے پر صبر کرنے کا ثواب ہے۔ پہلے صدمے کا مطلب جیسی مصیبت آئی اس وقت اپنے آپ کو روکیں، کیونکہ یہی تو وقت آزمائش ہے۔ آہستہ آہستہ تو سب کو صبر آ جاتا ہے۔ اگر گن پوائنٹ پہ موبائل چھین گیا، شروع میں بڑا غم ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد نیا آ جاتا ہے، ہم پچھلے کو بھول جاتے ہیں بالکل، تو آہستہ آہستہ تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اور یہ وہی صبر ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہبی ہے، کسبی والے میں ہار گئے، وہبی والے کا انتظار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو۔ تو اس نے دیکھا نہیں پیچھے کون ہے، تو اس نے کہا جیسی مصیبت مجھ پر آئی ہے آپ پر آتی نا تو پھر دیکھتے آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے تشریف لے گئے۔ بعد میں اس عورت کو کسی نے بتایا کہ وہ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ تو گھبرائی گی، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ فرمایا کہ صبر تو پہلے صدمے پر ہوتا ہے، یعنی تلقین کی کہ جو صبر کا ثواب ہے، آزمائش وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اپنے آپ سے لڑتے ہیں، آپ اپنے اندر سے اٹھنے والے طوفان کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر دباتے ہیں، کیونکہ جب آدمی بول لیتا ہے نا، شکوہ کرتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس لیے عورتیں جو اپنے شوہر کی، ساس کی، نندوں کی غیبتیں کرتی ہیں تو دل کہتی ہیں میرا دل ہلکا سا ہو گیا، اس سے پہلے نہیں ہلکا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو پورا پریشر اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ اگر پریشر ریلیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ بول لیں، لیکن پہلے صدمے پہ انتہائی پریشر اور اللہ کی رضا کی خاطر اس پریشر کی تکلیف اپنے اندر رکھ لی، آپ نے اس کو دبا لیا، صبر کیا، تبھی اس کے اوپر ثواب ملے گا۔ تو ہے نہیں، تو اس لیے یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خوب شکوہ شکایت کرتے ہیں، اور یہ عورتوں بہنوں میں نے زیادہ یہ چیزیں دیکھی ہیں، اور آخر میں کہتی ہیں کیا کریں ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو وہ بھیانک اور پرسرار سا صبر ہے، اس صبر کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ پورا شکوہ کر لیں، شکایت کر لیں، معاذ اللہ کلمہ کفر نکال لیں اور پھر آپ آخر میں یہ کہیں۔ لیکن ضمن میں بات عرض کر دوں، اگر ہم شکوے کے طور پر نہیں، کسی نے ہم سے پوچھا کہ بھئی آج کچھ پریشان لگ رہے ہیں کیا ہوا، اور ہم پولائٹلی اس کو صرف اس لیے بتا دیں کہ نہیں بتاؤں گا تو شاید برا مانے، یا نہیں بتاؤں گا تو شاید یہ بدگمانی کرے کہ کیوں پریشان تھا، بھائی کوئی غلط سینس کی طرف نہ، چیز کی طرف نہ چلی جائے، اس کی سینسز اس کو بتا دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسی کوئی بیٹی اگر میکے میں آ کے اپنے سسرال والوں کی زیادتی اس لیے بتا رہی ہے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہی، دماغ کی رگیں کھنچ رہی ہیں، ٹی بی ہو سکتی ہے، شوگر ہو سکتی ہے، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہو سکتی ہے، تو وہ اپنی والدہ اور بہنوں کو صرف صورتحال بتا رہی ہے۔ کیونکہ یہ مائیں جو ہوتی ہیں جب بچی میکے چلی جاتی ہے، واپس سسرال جا کے واپس آتی ہے تو فیس ریڈر بہت زبردست ہوتی ہیں، ذرا بھی بچی کے چہرے پہ کچھ ایسا خوشی کے آثار نہیں تو بولتی ہیں کیا ہوا تو بتاؤ، خوش نظر نہیں آ رہی۔ تو اس میں اگر کوئی ظاہر کر دیا جائے اور شکوہ شکایت بالکل نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بات کی چیز ہے، صبر تو آپ پہلے کر چکے ہیں۔ گن پوائنٹ میں موبائل چھین گیا، آپ نے شکوہ شکایت سے روک لیا، اب آپ گھر آ گئے، گھر والوں نے کہا کیا ہوا، اب آپ نے بتا دیا جی موبائل چھین گیا، تو یہ تو شکوہ تو نہیں کر رہے، یہ تو صورتحال کا بیان ہے، لہٰذا اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف آپ صبر کی ایک فضیلت سن کر یہ سوچیں کہ میں صبر حاصل کر لوں گا، یہ مشکل ہے۔ ہمیں صبر کی تعریف، صبر کی اقسام، صبر کرنے کا طریقہ، اس کے مختلف پہلوؤں سے اس پر غور کرنا ہوگا، پھر ہمیں وہ معرفت حاصل ہوگی جو دو فائدے دے گی۔ ایک چیز کی معرفت حاصل ہوگی، اس کو ہم حاصل کر سکیں گے اور پرفیکٹ طور پر، اور دوسرا حقیقتاً میں عرض کروں کہ جب ہم ان چیزوں کا علم حاصل کرنے کے بعد اپنے بزرگان دین کو پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ واہ ان کی زندگی تھی زبردست۔ جب ہمیں خود پتہ ہی نہیں ہوتا تو ہم انہوں نے اتنے سال عبادت کی، علم دین سیکھا، ٹھیک ہے کیا ہوگا، لیکن جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اصل چیز کیا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، صبر کو لے لیں کہ کیسے انہوں نے مضبوط صبر کے ساتھ، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں نہیں واقعی انہوں نے بڑی آزمائشوں میں زندگی گزاری ہے، وہ لڑے ہیں اپنے ساتھ، انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر درجات کی بلندی کے لیے، دین کی خدمت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، پھر ہمیں ان کی ریاضتوں کا احساس ہوتا ہے اور ان کی عظمت اور ان کی وقت اپنے قلب اور ذہن میں بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔